हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना करते हैं जिसको हम जादू और जिन्नात के साथ जोड़ भी देते हैं कि शायद हम पे किसी ने जादू करवा दिया है या उस पे जिन चिमड़ गया है। कभी ना कभी हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। बीसियों मरीजों को देखता हूँ जो कि जादू की वजह से बीमारियों का शिकार हैं। वक्ती तौर पे पेन किलर लगा के अफाका होता है, लेकिन घर आके फिर बीमार हो जाते हैं। जब इंसान सो जाता है तो उस टाइम रूह जिस्म से निकलती है। रूह निकलती है या हमजात उसका निकलता है कि रूह जो है वो आपके जिस्म के अंदर ही है, लेकिन सोते में जाहिर बात है कि बंदा लाशऊर में चला जाता है। मेडिटेशन के जरिए लोग निकालते भी हैं, रूह का सफर भी करते हैं, हमजाद भी होता है। जिन्नात अमूमन साये की शक्ल में नजर जरूर आते हैं। या मैंने साया देखा है, मैं कमरे से निकल रहा था, एकदम साया गुजरा मेरे पास से। बात करदार की होती है, वगरना सागिर कद में इंसान से साया भी बड़ा होता है। बाज़ औक़ात जिन्नात आपके जिस्म पे असर करते हैं, बाज़ औक़ात आपके साये पर असर करते हैं। कहते हैं जी हमने शीशे पे ना किसी को देखा है। जिन्नात का जो है ना जिस्म नहीं होता। जिन्नात को अच्छा लगता है अपना आप देखना। जिसके ऊपर जादू जिन्नात का असर होता है ना, वो मरीज अक्सर शीशे के आगे खड़े रहते हैं। बहुत सख्त आंधी आई, खिड़कियां तक टूट गई घरों की, इतना ज्यादा अंधेरा हो गया। बड़ों ने कहा कि ये जुम्मे शाह है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक मिस्ट्रीज़। मैं हूं मुशारिफ फारूकी। नाज़रीन, इंसानी ज़िंदगी में जादू और जिन्नात का अमल दखल क्या है? हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना करते हैं जिसको हम जादू और जिन्नात के साथ जोड़ भी देते हैं कि शायद हम पे किसी ने जादू करवा दिया है या किसी पे जिन हावी हो गया है या उस पे जिन चिमड़ गया है। हमारे बहुत ही मोहतरम दाऊद आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दाऊद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। और हम हमेशा कुछ टाइम बाद लाजमी आपको याद इसलिए करते हैं कि आपकी बातें और उसमें सच जो है वो बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। और वो अच्छी बात हमें लगती है कि मार्केट में बहुत से ऐसे आमिल रूहानी स्कॉलर बैठे हुए हैं, बहुत सी चीज़ें दावा भी करते हैं, लेकिन आप प्रोफेशनली और सारी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट हमें आगाह करते हैं जो हम लोग भी सुनना चाहते हैं। और आजकल जो कश्मकश में इंसान है, जादू, बीमारियां, बाकी चीज़ें, दाऊद साहब, इंसानी ज़िंदगी में जादू और जिन्नात का अमल दखल क्या है? बेसिकली आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले आपका शुक्रिया। आप हमेशा अहम मौजू के ऊपर ही बात करने का मौका देते हैं। बिलाशुबा आपने ये बात भी सही कही कि इस वक्त ये जो जादू की मार्केट है या रूहानी मार्केट है, इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक अहम मकसद और एक अहम काम को जो है ख़राब करके रख दिया है। देखिए, ये जो रूहानियत थी, ये जो अमाल थे, ये हमारे बुज़ुर्गों का शेवा था। जादू कितना अमल दखल करता है इंसानी ज़िंदगी पे जी। इसका जब मैंने इसको चेक करता हूँ या इसको मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ तो मुझे कभी ना कभी हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। वहाँ पे जाके मैं बीसियों मरीज़ों को देखता हूँ जो कि जादू की वजह से बीमारियों का शिकार हैं। डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं उनका मेडिकली, वक्ती तौर पे पेन किलर लगा के अफाका होता है, लेकिन घर आके फिर बीमार हो जाते हैं। आप ये नहीं समझते कि डॉक्टर जो हैं वो जादू पे बिलीव करना बड़ा अक्सर उनसे अगर बात की जाए कि जादू है यार इस पेशेंट को, वो कहेंगे नहीं इसको तो सिजोफीनिया है, माजरत के साथ नहीं इसको ना ये पिल खिला दी जाए जिससे अगला पेशेंट सो जाए। हम अक्सर देखते हैं जो साइकिक पेशेंट होते हैं मोस्टली इस फील्ड में, जिन पे जादू का मसला होता है या सर पकड़ा होता है किसी चीज़ ने, तो वो सबसे पहले साइकाट्रिस्ट के पास जाता है। साइकाट्रिस्ट उसको पहले तो जज करता है। और मैंने आज तक, मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूँ कि जिसका एक बार दिमाग का पुर्जा, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, या दिमाग की कोई वेन हिल गई है ना, तो मेरे ख्याल से उसको शायद दोबारा से रिवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो हमारे यहाँ साइकिक पेशेंट्स मोस्टली एंड जब हो जाता है तो डॉक्टर्स उनके पास जाते हैं, उनको तरह तरह के तरीके बताते हैं, ये खाओ, लंबी सांसें लें जी, ये मामलात करें, लेकिन वो बेचारा नहीं हो पाता ठीक। तो दाऊद साहब, जो डॉक्टर्स की अगर आप बात करते हैं, आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो डॉक्टर्स तो उस तरफ आते ही नहीं है कि यार जादू जिन्नात हो ही नहीं सकता, जिन होंदे ही नहीं, या जादू नहीं है, ये सिर्फ
दिमाग का मसला है? नहीं, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। मेरे पास कई डॉक्टर्स ऐसे हैं, ठीक है, जो कि कंटिन्यूसली आते हैं और अपना भी उन्होंने अपना भी इलाज करवाया। रूहानी इलाज और ज़ाहरी इलाज दोनों में फ़र्क भी है और दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े भी हैं जी। मैं यहाँ पे जब किसी भी बंदे की कोई बीमारी की तरफ जाता हूँ तो आप देखिए 2 तरह की बीमारियाँ हैं, एक रूहानी बीमारी और एक जिस्मानी बीमारी है। उस वक्त तक तो बीमारी आ ही नहीं सकती जब तक कि अल्लाह की तरफ से हुक्म ना हो। ठीक है, पहले तो हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से आसमानों से आता है ना। जी। किसी को बीमारी आनी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, अल्लाह के चाहने से आते हैं। और बीमारियां भी तो मखलूक हैं, जी जी, ये मखलूक है, अल्लाह खालिक है। अल्लाह ने बीमारियां पैदा की, अल्लाह ने शिफा पैदा की, अल्लाह ने खैर पैदा की, अल्लाह ने बरकत पैदा की, तो ये भी तो मखलूक है। तो खालिक की तरफ से ही आई है ना ठीक है, कोई भी चीज़, कोई भी बीमारी आई। बिल्कुल ठीक। तो जब आप रूहानी बीमार होते हैं तो खालिक की तरफ से हुक्म आता है। ठीक है, तो बीसियों लोग जो हॉस्पिटल्स में हैं, जिस तरह आपने कहा कि जी डॉक्टर्स नहीं मानते, ऐसा तो नहीं है। डॉक्टर कुरान को तो मानते हैं, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर जो है सूरह फातिहा को भी मानते हैं, डॉक्टर सूरह फलक और सूरह नास को भी मानते हैं। बेशक, बेशक। ऑपरेशन करने से पहले वो भी दुआ करके जाते हैं, वो भी अल्लाह से मांगते हैं कि या अल्लाह पाक ये जो पेशेंट है इसमें शिफा आपके चाहने से होनी है, आपके अलावा तो शिफा कोई नहीं दे सकता है। बिल्कुल ऐसे। तो डॉक्टरों का मेरे ख्याल में, आपकी इस बात की मैं तायद नहीं करूँगा, हमारे से ज़्यादा यकीन होता है अल्लाह ताला के ऊपर और रूहानी बीमारियों के ऊपर। क्योंकि जब मरीज़ शिफा याब नहीं होता तो सिर्फ वो डॉक्टर ही होता है, वो कहता है कि जी इसको किसी रूहानी आमल के पास या इससे दुआ करवाओ, इसका कुछ सदका दो, कि हमारी समझ में तो मसला नहीं आ रहा। हाँ, तब की बात ठीक है। नहीं, तब की लेकिन कहने की बात वो में डॉक्टर ही उसके ऊपर स्टैंप लगाता है। आप पॉइंट को मेरे समझें, जी। कहने की इशू ये आ रहा है कि हज़ारों केसेस आप भी डील करते हैं, मैं भी करता हूँ, उसमें मोस्टली जादू का मसला भी होता है, कईयों को साइकिक इशू भी होता है। ऐसे आप बात तो मानते हैं, हर एक को जादू भी नहीं होता और हर कोई बीमार भी नहीं होता है, बात वही आ जाती है, हर कोई ज़ाहरी बीमार भी नहीं होता है। अच्छा, अब उसमें मैंने ऐसे लोगों को बिल्कुल डॉक्टर से देखा है जो उस तरफ आने की कोशिश नहीं करते पहले, जब उनके अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जब उनसे इलाज नहीं हो पाता वो थक हार जाते हैं, फिर रिकमेंड कर देते हैं यार हमसे ये बाहर है, या रिपोर्ट्स ठीक आने लग जाती हैं जब, देन ऑब्वियसली उनको भी पता लगता है भाई ये रूहानी इशू तो है। आप समझते हैं कि डॉक्टर्स का बिलीफ सिस्टम ज़्यादा अच्छा है? बिलीफ सिस्टम एंड पे जो रिजल्ट है हमें तो उसको बनाना एंड पे ठीक है, लेकिन शुरू में वो इस तरफ नहीं आएंगे, मोस्टली नहीं आएंगे कि इसको। हर फील्ड वाले का ये हक बनता है कि वो अपने फील्ड में रह के काम करें। एग्जैक्टली। डॉक्टर्स का हक बनता है कि जब उनके पास पेशेंट आए उसको अपने मुताबिक उसकी तशखीस करें। डेफिनेटली वो रिपोर्ट्स के मुताबिक काम करते हैं। जब आपने किसी भी बीमारी के बारे में आपने मेडिकली चेकअप करना है या उसका आपने लेबॉर्ट्री चेक करना है, उसके मुताबिक रिपोर्ट्स आती हैं। ठीक है। अब एक बंदा जिसके पेट में दर्द है, हाँ, शदीद दर्द है और दर्द जा नहीं रही, रिपोर्ट चेक करवाई जी, तो पता चला कुछ भी नहीं है। दूसरी लेबॉर्ट्री से चेक करवाई, पता चला कुछ भी नहीं है। तीसरी पे चेक करवाई, पता चला कुछ भी नहीं है। अब डॉक्टर ने तो पेन किलर देना है, सही, 1 दफ़ा देगा, 2 दफ़ा देगा, 3 दफ़ा देगा, होगा क्या? मरीज तो ठीक नहीं हो रहा। तो फिर अब डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता। डॉक्टर यही कहेगा कि मेरी रिपोर्ट्स के मुताबिक या लेबॉर्ट्री के मुताबिक कोई मसला नहीं आ रहा, तो आप इसको अल्लाह ताला के किसी बंदे के पास लेकर जाएं और उसको कहें कि दुआ करे या इसको पानी दम करके दे या इसका रूहानी इलाज करवाए। तो डॉक्टर की जो इंतहा है, डॉक्टर की जो एंड है, वो दुआ पे ख़त्म होती है। डॉक्टर पहले भी दुआ करता है, डॉक्टर एंड पे भी दुआ करता है, और ऑपरेशन करने के बाद भी डॉक्टर मजबूर होता है अल्लाह ताला से शिफा मांगने का। यही हाल स्पिरिचुअल हीलर का होता है। मैं ये कहता हूँ कि ज़ाहरी बीमारी और रूहानी बीमारी अलग नहीं है, एक ही चीज़ का नाम है। ठीक है। आपको जब कभी कोई बीमारी होती है तो आप अगर डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो साथ आप अपना सदका भी दे दिया करें। बिल्कुल ठीक। ये कोई मज़ाइका तो नहीं इस बात में। हॉस्पिटल जाने से पहले कई लोग ऑपरेशन से पहले 2 नफल पढ़ते हैं, बिल्कुल ऐसे, अल्लाह से दुआ करते हैं या जिक्र करते हैं जी। तो जिक्र, दुआ और अल्लाह से मदद मांगना बाइद नहीं है कि आप दोनों काम कर लें। तो आपको पता है कि सदका जो है 100 बलाओं से टालता है इंसान को, और सब बंदे को पता है। अब ये जो मुसीबत, बला, परेशानी या अचानक हादसा या अचानक हार्ट अटैक हो जाना, अचानक मौत से पनाह मांगी गई है, अगर इस तरह का मसला अगर आपके साथ बन गया या ऐसी सूरत हाल पेश आ रही है जी, तो आप अल्लाह
اور ڈاکٹر دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن اس کے باوجود اگر ہم یہ کہیں کہ ڈاکٹر کا بلیو جو ہے روحانیت پہ نہیں ہے, اس کے اوپر تو میں, کیونکہ میرے پاس ایسے ڈاکٹرز موجود ہیں جو کہ نہیں, جب ان کی سمجھ میں نہیں آتا تو جب بھیجتے ہیں تو وہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے, تو ان کو بھی پتہ ہے, ایسے ہی وہ بھی جانتے ہیں کہ روحانیت جو ہے وہی مسئلوں کا حل ہے, دعا ہی مسئلوں کا حل ہے, اور ڈاکٹر کو بھی دعا کرنی پڑتی ہے, اور شفا من جانب اللہ ہے. تو شفا اللہ کی طرف سے, ظاہری بیماری ہو یا روحانی بیماری. تو میں نے اکثر ایسے ہاسپٹلز میں مریض دیکھے ہیں جو کہ مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ ان کا آپریٹ ہو یا وہاں پہ ان کا علاج ہو, جب ان کو سورہ یاسین پانی دم کر کے دی جاتی ہے تو وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں. اچھا. اور جب ان کو سورہ فاتحہ کا دم کر کے دیا جاتا ہے تو وہ بھی شفا یاب ہو جاتے ہیں. اور اکثر ایک روایت میں, حدیث میں بھی ہے کہ ایک قبیلہ تھا, اس قبیلے کے جو سردار تھے اس کا سر درد رہتا تھا, تو صحابہ کرام اس قبیلے سے گزرے تو اس قبیلے کے سردار نے کہا کہ میرا سر درد رہتا ہے جو ختم نہیں ہوتا, تو انہوں نے کہا ہم آپ سے ٹھیک کر دیں گے, اس کو ٹھیک کر دیں گے درد کو. تو صحابہ کرام نے سورہ فاتحہ دم کر کے دیا اور اس کا سر درد ٹھیک ہو گیا. اب سر درد کو اگر ہم جسمانی طور پہ کہیں گے تو اس کی وجوہات جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی ہو سکتی ہے کہ کھانا پینا صحیح نہیں ہوگا, لیکن سورہ فاتحہ سے سر درد کیسے ٹھیک ہو گیا؟ روایات تو یہ بھی ملتی ہیں. اب کئی لوگ جو ہے جو کہ ہاسپٹل میں بیمار ہیں, ان کی بیماریاں ہیں اور شوگر ہے. اب میرے پاس کئی ایسے شوگر کے پیشنٹ آتے ہیں جن کو سخت قسم کی شوگر ہوتی ہے, ان کو پانی کی بوتل دم کر کے دی جاتی ہے, ان کی شوگر نارمل ہو جاتی ہے. اچھا. اور میں نے کینسر کے کئی ایسے پیشنٹ دیکھے ہیں جن کی جو ہے کینسر کے بہت آخری سٹیج ہوتی ہے, اور جب ان کو قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں, سورہ یاسین, سورہ فلق ناس اور آیت کریمہ پانی دم کر کے دیا جاتا ہے اور کنٹینیوسلی دیا جاتا ہے, تو ان کی اس بیماری سے بھی شفا یابی ہوئی ہے. مطلب آپ کا کہنا یہ تو پریکٹیکلی ہے نا, میں نے جو اس چیز کو پریکٹیکل دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں شفا رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں. اور قرآن تو ویسے بھی جو ہے ہر چیز کی جو ہے, ایک طرف تو انسان کی تربیت کا حصہ ہے, دوسری طرف اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے فیوز و برکات اور رحمتیں رکھی ہوئی ہیں. تو میں نے تو اکثر لوگوں کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے کہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیتے ہیں. اور ایک اور بات یاد رکھیے کہ جو بندہ صبح نہار منہ اٹھ کے جو چیز کھاتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے اس کے جسم پہ. اور اگر آپ لوگ صبح نہار منہ اٹھ کے پانی کے اوپر دم کر کے قرآنی آیات پانی پیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایک بہت زبردست قسم کی انرجی لے کر آتا ہے. مٹی کا آپ کو پتہ ہے مٹی میں شفا ہے, مٹی کے پیالے میں جو ہے وہ پانی لوگ رکھتے ہیں اور اس کے اوپر مخصوص قرآنی آیات پڑھتے ہیں مخصوص تعداد میں. تو میں نے اکثر لا علاج بیماریوں میں پانی دم کر کے پینے کے لیے کہا ہے, مریض خود پڑھ لیتا ہے تو اس کو شفا مل جاتی ہے. اور ایک اور بھی بڑا مجرب عمل ہے, اگر جادو کا اثر ہے یا ہارٹ کا مسئلہ ہے تو چینی کی پلیٹ کے اوپر زعفران کے ساتھ جو ہے سورہ فاتحہ اور منزل تک لکھی جاتی ہے. اور اس کو پانی کو اس پلیٹ میں ڈال کے پیا جاتا ہے, اس سے بھی شفا ملتی ہے. تو یہ چیزیں میرے تو پریکٹیکل میں ہیں, میں نے تو ان کو پریکٹیکل کیا ہے. تو الحمدللہ. اور جو لوگ بیماری سے پہلے ہی اپنی بیماری کے خلاف لڑتے رہتے ہیں روحانی, یقین جانیں ان کو بیماریوں کا اٹیک ہی نہیں آتا. یعنی کہ اگر آپ بیمار نہیں ہوئے لیکن اس کے باوجود آپ صبح اٹھ کے نہار منہ پانی کے اوپر سورہ فاتحہ, فلق ناس اور آیت الکرسی اور سورہ یاسین یا منزل پڑھ کے پانی دم کر کے پیتے ہیں تو بیماریوں کے علاج سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اس مصیبت اور مشکل میں ڈالتے ہی نہیں ہے. یہ جو بیماریاں ہیں, یہ جو نیگیٹیوٹی ہے یا جادو ہے, جنات ہے, یہ ساری کی ساری امتحان ہے انسان کے لیے کہ آپ اللہ سے جڑے رہیں. یہ امتحان کے لیے آتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ بندہ جب بیمار ہوتا ہے, جب روحانی بیمار ہوتا ہے یا جسمانی بیمار, تو وہ میری طرف رجوع کرتا ہے کہ نہیں. تو آپ بیماری میں روحانی ہو یا جسمانی, آپ اگر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو آپ دنیا میں تو کامیاب ہو گئے نا, کہ آپ نے اللہ سے رجوع کیا کہ یا اللہ پاک اس بیماری اور مشکل
مشکل سے نکال اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے. ظاہری بات ہے کہ آپ کو کوئی بھی بیماری ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے, کوئی بھی نیگیٹیوٹی ہے, تو آپ بذریعہ کلام الہی اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. ایک اور بھی یہاں پہ بڑی زبردست چیز ہے کہ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں, جو میڈیسن یوز کرتے ہیں, میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ نے میڈیسن جو یوز کرنی ہے اور ساتھ پانی پینا ہے, اس کے اوپر 41 ٹائم سورہ فاتحہ دم کر کے اس پانی کو پی لو. اس سے آپ کی جو رزلٹ ہے صحت کا, بہتری کا رزلٹ اور زیادہ بڑھ جائے گا. دیکھو یہ ایک مت ہے, اگر آپ میڈیسن یوز کرتے ہو اور آپ کو اللہ شفا دے دیتے ہیں تو آپ کبھی بھی نہیں کہو گے کہ مجھے اس دوائی سے شفا ملی ہے. شفا اللہ تعالیٰ نے دی, اور اگر اللہ چاہیں تو کلام الہی سے آپ کو شفا دے دیں تو یہ بڑے برکت اور بڑے لیول کی بات ہے. تو دو بیماریاں ہیں, ایک روحانی بیماری, ایک جسمانی بیماری, مگر روحانی بیماری کا لیول اوپر ہے. جب کیوں اوپر ہے؟ کیونکہ یہ آسمان سے نازل ہوتی ہے, آپ کو آسمان والے سے بنا کے رکھنی پڑتی ہے, اور جتنا اسے تعلق ہوگا اتنی ہی بیماریوں کا اثر آپ کی زندگی میں کم آئے گا. بہت ویل ایکسپلینڈ آپ نے کیا, بہت شکریہ داؤد صاحب اس حوالے سے. داؤد صاحب ایک بڑا سوال پوچھا جاتا ہے کہ رات کے ٹائم جب انسان سو جاتا ہے اور انسان کی روح اس ٹائم کہاں پرواز کرتی ہے, کہاں جاتی ہے؟ اکثر کہتے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس ٹائم روح جسم سے نکلتی ہے. اس حوالے سے ذرا وضاحت کریں کہ رات کو سوتے ہوئے ہماری, انسان تو کہتے ہیں کہ جی ہافلی ڈیڈ ہو جاتا ہے اس ٹائم, ٹھیک ہے, روح بھی نکل جاتی ہے. کیا وہ روح نکلتی ہے یا ہمزاد اس کا نکلتا ہے یا وہ جاتا ہے؟ تھوڑا ایکسپلین کیجیے گا ذرا. یہ بھی اہم بات آپ نے کی جی. ایک بات یاد رکھیے گا, کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نماز عشاء پڑھتے ہوئے سوئیں اور اس کے بعد نماز فجر پڑھے تو پوری رات ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ نے عبادت میں گزاری. ٹھیک ہے. اس سے اندازہ تو یہی ہے کہ آپ کی روح جو ہے وہ آپ کے جسم کے اندر ہی ہے, لیکن سوتے میں ظاہری بات ہے کہ بندہ لاشعور میں چلا جاتا ہے. تو روح جو ہے امر ربی ہے, اللہ کا حکم ہے, جی, باہر بھی نکل سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور میڈیٹیشن کے ذریعے لوگ نکالتے بھی ہیں, روح کا سفر بھی کرتے ہیں. اچھا. اور ہمزاد بھی ہوتا ہے. سب سے پہلے تو اس بات کی آپ کو تصحیح کرنی ہے کہ ایک تو ہمزاد ہوتا ہی نہیں بندے کے ساتھ, 41 ہمزاد تو ہر وقت بندے کے ساتھ اس کے اپنے ہوتے ہیں. ہمزاد ایک تو نہیں ہوتا, 41 ہمزاد ہیں بندے کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور روح جو ہے وہ پرواز بھی کرتی ہے, جسم میں بھی ہوتی ہے. اچھا. لیکن میں ایک تجربے کی بات آپ کو بتاتا ہوں. اکثر لوگوں کے لیے بہت ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں نیند نہیں آتی, پریشانی ہوتی ہے, نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, اور جادو کی وجہ سے بھی اور اثرات کی وجہ سے بھی, اور اکثر ٹینشن بھی بنی ہوتی ہے نیند کی. میں ان کو ایک فارمولا آج بتا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ تسبیح پکڑو اور اپنے کاموں کی نیت سے آیت کریمہ, تیسرا کلمہ یا درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دو. تو دھیان اپنے کاموں کی طرف لے کے جاؤ. تو 5 سے 10 منٹ یا 15 منٹ گزریں گے, آپ کو نیند کا غلبہ آ جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو شیطان ہے وہ ہمیں غافل کرتا ہے کہ یہ بندہ وقت پہ نہ سوئے, دیر سے سوئے گا اور صبح کی نماز جو ہے اسے مس ہو جائے گی, نیگیٹیوٹی. تو آپ جب اپنی زندگی کو, اپنی روح کو یا اپنے ہمزاد کو یا اپنے جسم کو عبادت کی طرف لگاتے ہیں تو پھر شیطان اٹیک کرتا ہے. تو اکثر تو اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ بندہ جائے نماز پڑھنا جائے, اللہ کے قریب نہ جائے, اللہ سے مانگے نہ. تو میں وہاں پہ یہ تجربے کی بات ہے کہ اگر آپ کو نیند نہیں آتی, ظاہری بات ہے نیند نہ آنے کی اور بھی بڑی وجوہات ہیں, کچھ تو بیماری کی وجہ سے, لیکن میں اس کو روحانیت سے زیادہ ریلیٹ کرتا ہوں. ایک تو سونے سے پہلے حفاظت کی دعائیں پڑھنی چاہیے, آیت الکرسی پڑھنی چاہیے, اور دوسرا آپ کو پڑھتے پڑھتے سونا چاہیے. اب کچھ پڑھائیاں ایسی ہیں جو بڑی زبردست ہوتی ہیں. کئی لوگ جو ہے سارا دن کی تھکاوٹ کی وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں اور رات کو بھی نیند نہیں آتی. تو اگر آپ نے سارا دن کاموں کی وجہ سے جسم آپ کا چکنا چور ہو گیا ہے اور آپ بہت زیادہ تھک چکے ہیں, تو ایک مجرب ترین عمل ہے. وہ عمل اتنا مجرب ہے لیکن لوگوں نے اس عمل کو بڑا ہلکا لیا ہے. وہ ہے جی تسبیح فاطمہ کا عمل. تسبیح فاطمہ جو ہم نماز کے بعد پڑھتے
पढ़ते हैं, सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्लाह अकबर 34 मरतबा और अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा। आप इस नीयत से पढ़ें कि या अल्लाह पाक, इस अमल को इस नीयत से पढ़ें कि या अल्लाह पाक हमें थकावट ना हो और सारा दिन की जो मेहनत है, जो जिस्म थका हुआ है वो दूर हो जाए। तो यकीन जाने आप 2 या 3 घंटे सोएंगे तो आपको वो थकावट ही ख़त्म हो जाएगी। तो और ये अमल तो वैसे भी अहादीस में है। हज़रत बीबी फातिमा तो ज़हरा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थी, जो चक्की पीस पीस के थक जाती थी, तो खादमा के लिए आई, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खादमा तो नहीं मिल सकती, हाँ मैं तुम्हें वो अमल दे देता हूँ। बीबी फातिमा तो ज़हरा को कहा कि जिससे आपको जन्नत की जो है खुशियाँ और जन्नत की हुरें काम करेंगे, इस तरह की वाइद हुई इस बात में। तो ये तस्बीह फातिमा का अमल इतना मुजरब अमल है। आप सोते वक्त सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर या तीसरा कलमा पढ़ते सोएं, थोड़ी देर के बाद आपकी नेगेटिविटी भी ख़त्म होगी, रूह भी आपके अंदर रहेगी, रूह को ताकत भी मिलेगी और आपका हमजाद भी आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा, अच्छे अच्छे ख्वाब भी आएंगे, अल्लाह ताला बशारतें भी देगा, अल्लाह ताला आपकी रूहानी तरक्की भी करेगा। और एक बात याद रखिए, जब आप जो जिक्र करते करते रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, तो ऐसा ही है जैसे आपने सारी रात वो जिक्र किया। अगर आप दरूद इब्राहिमी पढ़ते सोओगे तो ऐसा ही है कि जब आप 3 बजे उठो या 4 बजे उठो तो आपने सारी रात ही दरूद इब्राहिमी किया। और अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करते करते सोओगे और अगर आप शैतानी सोच के साथ सोओगे तो ऐसे ही सारी रात ही आपने जो है गुनाह में गुजारा। तो मैं समझता हूँ कि जब आपने सोना है, रूह भी आपके साथ है, जिस्म भी आपके साथ है और हमजाद भी आपके साथ है, लेकिन अल्लाह का साथ होना बहुत ज़रूरी है। आपका साथ अल्लाह अगर दे दें और अल्लाह अगर आपके साथ हो, आपकी रूहानियत मजबूत हो जाए, इसकी आदत डालनी पड़ती है, इसका शौक डालना पड़ता है, इसकी आपको कसक होनी चाहिए कि या अल्लाह आप ही मेरे साथ हैं। जब तक आप अल्लाह से दोस्ती नहीं करेंगे, अल्लाह से आपका ताल्लुक नहीं होगा, अल्लाह आपके ऊपर मेहरबान नहीं होगा, तब तक अल्लाह की तौफीक के बगैर आप जिक्र भी नहीं कर सकते, पढ़ भी नहीं सकते और याद भी नहीं अल्लाह को कर सकते। तो अल्लाह से जितनी दोस्ती होगी, अल्लाह जितना याद होंगे, उतनी ही ज़ुबान के ऊपर अल्लाह का जिक्र होगा। तो कहते हैं कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। तो रूहानियत में सुकून अल्लाह को याद करना और अल्लाह के ज़िक्र से ही है। बिल्कुल सही है। सर डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी है, हमारा साये की बात अगर करें, साया, ठीक है, इंसान का अपना शैडो भी होता है, ठीक है, और कोई लोग अपने शैडो से भी डर जाते हैं। मैंने ऐसे देखे हैं वो जो बड़े खौफ ज़दा रहते हैं ना, कि मैंने कोई देखा है जी, मुझे कोई देख रहा है साइड से, या मैं अपने सामने मुझे ऐसा लगा कि कोई खड़ा था, ठीक है, या अपना शैडो से वो एकदम डर जाते हैं। साया बेसिकली क्या चीज़ है? और ये चीज़ बड़ा हम देखते हैं कि जिन्नात अमूमन साये की शक्ल में नज़र ज़रूर आते हैं। मतलब आम इंसान से अगर हम बात करें ना, या मैंने साया देखा है, ठीक है ना, वो मैं कमरे से निकल रहा था, एकदम साया गुजरा मेरे पास से। साया बेसिकली क्या है? इंसान और जिन्नात के हवाले से अगर हम बात करें, वो साये की शक्ल क्यों इख्तियार ज़्यादा की जाती है जिन्नात के हवाले से? अच्छा जी, साये से 2 चीज़ें तो मेरे माइंड में बहुत अच्छी चली। एक तो ये कि बात करदार की होती है, वगरना सागिर, कद में इंसान से साया भी बड़ा होता है। और अगर आपका करदार लोगों की जेबें काटना, आपका करदार लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती करना, तो फिर अपने आप से भी डर लगता है और अपने साये से भी डर लगता है। तो एक तो बात ये है जो कि साये से मुतल्लिक़ मैं कह सकता हूँ। और दूसरा ये कि साया हम कहते हैं जिन्नात के असर को। अच्छा, जिन्नात के असर को साया हो गया। एक इंसान का अपना जिस्म है और एक इंसान का उसका साया है, ठीक है। बाज़ औक़ात जिन्नात आपके जिस्म पे असर करते हैं, बाज़ औक़ात आपके साये पर असर करते हैं। ये एक बड़ी गहरी मिथ है। साये को हम हमजाद कह सकते हैं? नहीं, साये नहीं, हमजाद और चीज़ है, साया और चीज़ है, ठीक है। बाज़ औक़ात इंसान का साया बांध दिया जाता है, साये पे बंदिश लगती है। कई अमल लोग, साया मतलब है शैडो को, शैडो, यस, कई अमल बंदे की जो है ज़ाहरी शक्ल और ज़ाहरी सूरत और ज़ाहरी तरक्की के ऊपर रुकावट डाल देते हैं। कई अमल, आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया ही नहीं था। हाँ, बिल्कुल नहीं। यस, नहीं, ठीक है। और ये जो साया है, अब अक्सर आमल जो हैं ये बंदे की रूहानी इलाज में उसका इलाज कर रहे होते हैं जो बंदा मौजूद है, लेकिन उसके साये को नज़रअंदाज कर देते हैं। बंदिश साये पे लगी होती है। अच्छा,
اب پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہاں پہ بندش اس بندے کے اوپر لگی ہے یا اس کے سائے پہ لگی ہے. تو جب سایہ باندھ دیتے ہیں تو وہ بھی ترقی رک جاتی ہے, رکاوٹ آ جاتی ہے, کام رک جاتے ہیں, پیسہ رک جاتا ہے. ایک بہترین عمل ٹھیک ہے جو مریض ہوتا ہے اس کو دیکھتا ہے کہ اس کی جسمانی اور روحانی رکاوٹوں میں اس کے سایہ کہاں ایگزسٹ کرتا ہے. یہاں پہ بندہ جب سورج کے بالکل سر پہ سورج ہوتا ہے تو سایہ چھوٹا ہوتا ہے. تو جب سورج دور ہوتا ہے تو وہاں سایہ بڑا ہوتا ہے کیونکہ سورج کا شیڈ زیادہ پڑتا ہے. اس سائے کو جو بندہ کھڑا ہوتا ہے اس کے اوپر اپنے اعمال کر کے اس میں پاورز بھی دے سکتا ہے, اس کی پاورز بھی بڑھا سکتا ہے. بندہ خود نہیں, اس کا سایہ ہی جاتا ہے اور سایہ جا کے کاموں میں لگ بھی جاتا ہے اور کام روک بھی دیتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں سائے کا عمل. ایک سایہ وہ جو آپ کا اپنا ہے اور ایک سایہ وہ جو جنات کا ہے. اب جنات آپ کے اوپر بھی اٹیک کر سکتے ہیں, آپ کے سائے کے اوپر بھی کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ جنات کو, کیونکہ جنات کا جسم نہیں ہوتا, ان کو سایہ بڑا اچھا لگتا ہے. تو رات کے وقت کئی لوگ حمزات کا عمل کرتے ہیں اور کمرہ بند ہوتا ہے, وائٹ کمرہ ہوتا ہے, اور چراغ جلا کے اپنے سائے کو دیکھتے ہیں اور اسی سائے کو شیشے مرر میں بھی دیکھتے ہیں. اچھا, مرر کی بات آئی, ہمارے پاس یہ ابھی ویسے میگنیفائی گلاس پڑا ہوا ہے لیکن یہ شیشہ اس طرح کا نہیں ہے. داؤد بھائی, اکثر میں نے دیکھا ہے کہ پیشنٹس جو ہیں وہ اپنے کہتے ہیں جی ہم نے شیشے پہ نا کسی کو دیکھا ہے, یا میں رات کو, اکثر کہتے ہیں کہ جی شیشے میں نہیں دیکھنا چاہیے رات کے ٹائم زیادہ یا ویسے. تو کیا شیشے میں پیشنٹ ہو جس کو چیزیں نظر آتی ہیں تو اس پہ اگر پڑھائی کی جائے تو وہ کیا شیشے میں مطلب دیکھ سکتا ہے ان چیزوں کو یا نہیں؟ دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ جنات کا جو ہے نا جسم نہیں ہوتا. جنات کو اچھا لگتا ہے اپنا آپ دیکھنا. ٹھیک ہے. جس کے اوپر جادو جنات کا اثر ہوتا ہے نا, وہ مریض اکثر شیشے کے آگے کھڑے رہتے ہیں. ہاں, آپ کو پتہ ہے نا. ہاں, میں سمجھ. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ بچوں کو شیشوں کے آگے زیادہ کھڑا نہ کریں. وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور ایک بندے کی عادت بن جاتی ہے, بار بار شیشے کی طرف جاتا ہے. جی بار بار جاتا ہے, روک ہی نہیں پاتا. دن میں 10 12 بار 20 بار شیشے کو ہی دیکھتا رہتا ہے. تو وہ اسیب زدہ بندہ ہوتا ہے. اچھا, اثر والا ہوتا ہے. اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں, جنات ہوتے ہیں. اچھا. اور وہ جنات کی پاور بڑھتی جاتی ہے. جتنا شیشہ دیکھتا ہے اتنی ہی جو ہے, اسی لیے آئینہ دیکھنے کی دعا بھی موجود ہے. اچھا, بالکل ٹھیک. آپ آئینہ دیکھنے کی دعا پڑھ کے جائیں. بالکل ٹھیک. اور جنات کا اثر ہوتا ہے. تو میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ آئینے کے اوپر بھی حمزات کے عمل ہوتے ہیں. جب آپ آئینہ دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک حمزات بھی ہوتا ہے. وہ حمزات بھی آپ کو پسند کرتا ہے. وہ بھی آپ کے کاموں میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے یا آپ کے کاموں میں لگ سکتا ہے. مطلب شیشہ کم دیکھیں؟ نہیں, شیشہ دیکھیں, دعا کے ساتھ دیکھیں. اور شیشے کے اعمال ہیں بیسیکلی نا. شیشہ دیکھیں گے تو شیشے کے آپ اپنی پاورز کو بوسٹ دے سکتے ہیں, پاورز میں تبدیلی لا سکتے ہیں. اور شیشے میں آپ اس بندے کو دیکھ سکتے ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں. اپنے آپ میں اس بندے کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ یہاں پہ اس کی جو اٹریکشن کو کریٹ کر سکتے ہیں, اس کو کھینچ سکتے ہیں اپنی پاور سے. ٹھیک ہے. تو وہ کہنے میں نہیں دیکھتی, میرے وچ میرا محبوب دیکھتا ہے. تو وہ جو وہ کہنے میرے اندر رب دکھدا ہے. تو وہ بندے کے اندر دوسرے بندے کی پرسنالٹی بھی ٹرانسفر ہونے کے کافی یہاں پہ اعمال ہوتے ہیں. تو وہ لوگ کرتے ہیں عملیات میں ایسا کام کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بار مجھے کافی اس حوالے سے پوچھا گیا کہ ہمارے گھروں میں ہم الو کو دیکھتے ہیں. کسی نے مجھے بھی ریسنٹ میسج کیا کہ جی ہمارے لان میں صبح کے ٹائم ہم لوگ آفس اسکول وغیرہ جا رہے تھے تو ہمارے لان میں ایک الو پڑا ہوا تھا جس کو کوے اٹیک کر رہے تھے. ایک نے کہا کہ رات کے ٹائم سردیوں میں ہی ابھی ریسنٹلی ہماری جو گھر کی دیوار ہے اس پہ الو بیٹھتا ہے ڈیلی. الو بذریعہ ویسے کہا جاتا ہے کہ جی کالے جادو میں اس کی خون استعمال ہوتا ہے, اس کی آنکھیں استعمال ہوتی ہیں. الو اگر آپ کے گھروں میں بار بار بیٹھ رہا ہے یا نظر آتا ہے, کیا وہ نیگیٹیوٹی ہے, کوئی پرابلم ہے اس فیملی کے لیے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نارمل یہ بات ہو سکتی ہے؟ دیکھو بشارت, ایک بات یاد رکھنا, پرندے جنگلوں میں شور مچاتے ہیں. جی. تو اس بات کی خبر تو ضرور ہوتی ہے کہ کچھ ہونے والا ہے.
بالکل ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے. وقت سے پہلے. اور اگر زلزلہ یا طوفان بھی آنا ہو کوے وغیرہ تو کوے وغیرہ بولتے ہیں, کافی بولتے ہیں. ہاں. اور مجھے نا یہاں پہ آپ کی اس بات سے ایک اور بات کی طرف بھی ایک اشارہ دینا ہے. جی جی. وہ یہ کہ سلیمان علیہ السلام کا دور, قرآن کا واقعہ, جی. چیونٹی میلوں دور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر, اور چیونٹی نے کہا کہ جلدی جلدی اپنے بلوں میں چلے جاؤ, سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے. ایک چیونٹی کے اندر وہ حس کس نے رکھ دی؟ اور بلا شبہ غائب کا علم اللہ کے پاس ہے, لیکن ایک چونٹی جو کہ اتنی دور کی خبر جو ہے وہ اپنے لشکر والوں کو دے رہی ہے کہ جلدی جلدی چلے جاؤ, سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے. تو یہ جو چیزیں, یہ جو پرندے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سینس دی ہوتی ہے, ان کو پتہ چل جاتا ہے. بلکہ یہاں پہ ایک روایت موسیٰ علیہ السلام کے دور بھی تھی, ایک بندہ جو ہے وہ اس نے خواہش ظاہر کی پرندوں کی بولیاں بولنے کی. تو اس نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, اس کو پرندوں کی جو ہے بولیوں کی اجازت مل گئی. تو اس کے بندہ تھا, اس کے گھر میں جو ہے جانور تھے. پہلے دن کا پتہ چلا جی کتا جو ہے, اس نے کہا کہ جی آج وہ کتا مر جائے گا, پھر کبوتر مر جائے گا, وہ سارا وہ ایک دن کہا جی کسان مر جائے گا. تو ان جانوروں کو بہت سی اللہ تعالیٰ نے سینس دی ہوئی ہے. جس طرح رات کے وقت کتوں میں بڑی سینس ہوتی ہے, دور سے اگر کوئی چیز آ رہی ہو, غیبی چیز, تو بھونکتے ہیں. آپ نے اکثر موویز میں دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کتے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ کوئی چیز نظر نہیں آتی تو وہ سایہ دیکھ لیتے ہیں, اثر ہوتا ہے. الو کا کیا تو الو کا بھی یہی تعلق ہے کہ الو کے اندر پاورز رکھی ہوئی ہیں, اور آپ دیکھیں ان کی آنکھیں دیکھیں سٹل رہتی ہیں, امیجینیشنز کی پاورز ہے. اور اس کو جو ہے اس کے خون میں, خاص کر یہاں پہ جادوگر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے خون میں بہت تاثیر رکھی ہے, کیونکہ اس کے خون سے لکھے گئے تعویذات وہ سمجھتے ہیں محبت میں, محبوب قدموں میں اور کالے جادو میں استعمال ہوتے ہیں. اور اب خون میں طاقت جو ہے وہ بھی اللہ نے رکھی ہے, مگر یہ انہوں نے تجربے کیے ہوئے ہیں. تو یہ نہیں کہ صرف خون میں, پھر اس کے اوپر یہ مختلف عملیات کرتے ہیں, شیطانی عمل کرتے ہیں. سب سے پہلے کہ الو حرام ہے, بالکل ظاہری بات ہے, اس کا کھانا بھی حرام ہے, الو حرام ہے. تو وہ حرام چیز جو ہے, نجس چیز جو ہے, وہ نیگیٹیوٹی اور نیگیٹو اورا کو کریٹ کرنے کے لیے یا بندے کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا داؤد صاحب, ایک چیز بڑا ہم لوگ پہلے سنتے تھے بڑوں سے, آپ بھی اس چیز سے واقف ہوں گے, ایک ٹائم ہوتا ہے جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے تو اس ٹائم بڑا سخت طوفان آتا ہے, اور اس کو جمعہ شاہ یا اس طرح کا لفظ یوز کیا کرتا تھا پرانے زمانوں میں, آپ واقف ہوں گے جی. وہ کالی آندھی آئی ہے, جمعہ شاہ آیا ہے, ایک تو وہ کہتے ہیں نا واورولا ہوتا تھا جسے وہ اس طرح کا بھی کہتے تھے. یس, وہ بھی آتا ہے اسی میں, ہاں جی, وہ اسی میں ہی آتا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ یہ بیک ان آئی تھنک 99 کی بات ہے یا 2001 کی بات ہے. تو میں چھوٹا تھا اس ٹائم, اور ہم لوگ, بہت سخت آندھی آئی, اتنا زیادہ اندھیرا ہو گیا, تو آندھی اتنی سپیڈ میں تھی اور کھڑکیاں تک ٹوٹ گئیں گھروں کی. ٹھیک ہے, پھر اس دن تھا بھی آئی تھنک جمعرات یا جمعہ تھا. اچھا, ہمارے بڑوں نے کہا کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جمعہ شاہ ہے یا وہ ہے. میں نے کہا جمعہ شاہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ خاص جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے جمعرات یا جمعے والے دن, یہ جنات اور یہ مخلوقات اپنے کھانے کے حوالے سے یا اپنا سو کال جو بھی وہ لینے کے لیے آتے ہیں, اور تو اس دوران یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اس میں کتنی سچائی ہے؟ کیا جنات اپنا اس طرح گندم کی کٹائی ہو یا اس طرح کے معاملات ہوں, اس میں آتے ہیں اس طرح کوئی گروہ کی شکل میں, یا کچھ اور معاملات ہیں؟ دیکھیے, کچھ تو روایات پرانی صدیوں سے چلتی آ رہی ہیں, لوگ انہی کو لے کے چلتے رہتے ہیں. یہاں پہ کچھ تو سائنٹیفک افیکٹ ہیں جس کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے, لیکن بعض اوقات ہوتا ہے, یہ کم چانس ہوتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال ہو تو سخت قسم کے جنات, جسے کہتے ہیں ان کی پکیاں, جنات کی پکیاں, تو وہ ہوتی ہیں, اس میں آتی ہیں, بلکہ وہ بڑی سی بڑی چیز کو اٹھا کے لے جاتی ہیں. تو وہاں پہ بعض کیسز میں تھے تو میں نے دیکھا کہ ہوتی ہیں, لیکن زیادہ سائنٹیفک افیکٹ بھی ہوتے ہیں. وہ تو ہوتا ہے. تو لیکن جنات کو یا اس طرح کی جو کھانا شانا, اگر ان کو کھانا, وہ یہ جو مخلوق ہے وہ تو ویسے اس چیز کی کوئی محتاج نہیں, وہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کا انتظام کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
بالکل صحیح. اچھا داؤد صاحب, ایک چیز بڑا آج کل 2 سوال میں اکٹھے کرنا چاہوں گا. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. اب تو کہتے ہیں جی پہلے فوٹو پہ جادو ہو جاتا تھا, اب نیا ایک سلسلہ شروع میں دیکھ رہا ہوں. وائس میسج عامل جو ہے وہ کسی کو کرے گا اور اگلے بندے نے اگر وہ وائس میسج سن لیا تو اگلے پہ جادو کے افیکٹ فوراً ہو جائیں گے. مطلب یہ کافی زیادہ میں سن رہا ہوں کہ اب عاملین کیا کر رہے ہیں کہ پہلے تو فوٹو چاہیے ہوتی تھی واٹس ایپ والی یا کوئی بھی, اس پہ جادو کر دیا. اب کہتے ہیں کہ وہ کوئی منتر یا وٹ ایور کوئی چیز اگلے کو وائس میسج بھیجیں گے, وہ اگلا وائس میسج سنے گا تو اگلے پہ وہ اثرات ہو جائیں گے. اس میں سچائی ہے یا ایسا کچھ نہیں ہوتا؟ دیکھو نیت پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے. بعض اوقات جس طرح سانگس ایسے بنے ہیں انڈینس میں یا امریکن سانگس جن کو آپ سنتے ہیں, صرف میوزک کو سنتے ہیں, تو انہوں نے اس کی تھیم ایسی بنائی ہوتی ہے جس کو سننے سے آپ اپنا کافی ٹائم اس کو سننے میں لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, سنتے ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی یہ میڈیٹیشن سانگ ہے, میڈیٹیشن. اب اس طرح اگر ایک عمل جس کی بڑی زیادہ پاور ہے, سپر نیچرل پاور ہے, ٹھیک ہے, عمل کے پاس اس نے وظائف اور عملیات کر کے اپنی پاور کو حاصل کیا ہے جی, وہ اگر کوئی میسج کر دیتا ہے یا کسی کو کہتا ہے یہ میسج کرے اور اس کے اوپر پڑھائی کر دیتا ہے اور یہ نیت رکھتا ہے کہ جو یہ میسج سنے گا اس کے اوپر اس کا اثر ہو, تو ایسے اثر ہو جاتا ہے. بچنا چاہیے. تصویر پہ تو ظاہری بات ہے, سوشل میڈیا پہ تصویریں تو مل ہی جاتی ہیں, تصویروں پہ بھی ہو جاتا ہے اور کپڑوں پہ بھی ہو جاتا ہے, چیزوں پہ بھی ہو جاتا ہے. ہر چیز پہ آج کل جادو ہی جادو ہو رہے, اور پتہ نہیں اللہ خیر رکھے. دنیا ایک جادو نگری ہے, اور اس جادو نگری میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو رب کی نگری سمجھے اور رب کے ساتھ تعلق. بالکل یہی بات ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں. داؤد صاحب, اونٹ کی ہڈی بڑا ذکر ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ جی اونٹ کی ہڈی پہ جادو ہوتا ہے, کوئی کہتا ہے جی شفا میں اونٹ کی ہڈی کا بڑا استعمال کیا جاتا ہے. مجھے ریسنٹلی میں ایک پروگرام کرنے گیا تھا, وہاں پہ جن فیملی کے پاس ہم گئے ہیں تو انہوں نے اپنے گھر کے اوپر اونٹ کی ہڈیاں رکھی ہوئی تھیں. اچھا, میں بڑا حیران ہوا, میں کہ یہ کیا ہے, مطلب گھروں میں اونٹ کی ہڈی کا کیا تعلق ہے؟ جی وہ ہمیں فلانے بندے نے دی کہ یہ رکھیں, اس سے ختم ہوں گی چیزیں, یا اس لیے ہم نے رکھی ہیں. داؤد صاحب, اونٹ کی ہڈی یا اکثر استعمال کیا جاتا ہے جی ہڈیاں استعمال ہوتی ہیں جادو میں, اونٹ کی ہڈی کیا شفا دیتی ہے یا کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں, شفا اور کسی بھی چیز کا فیصلہ تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں. بالکل ٹھیک. اب ہڈی جو ہے وہ جنات کی خوراک ہے, اور اونٹ کی ہڈی کی شیپ ایسی زبردست ہوتی ہے اور بڑی ہڈی ہوتی ہے, کوہان کی ہڈی جسے کہتے ہیں, تو جنات کو تو پسند ہے. اب وہ ہڈی لوگ برکت کے لیے لیتے ہیں زیادہ, تو لینے کے بعد اس کے اوپر کچھ لکھ کے, ٹھیک ہے, قرآن کی یاد لکھ دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. لکھ کے اس کو رکھ دیتے ہیں کہ جی یہاں پہ جادو کا اثر نہ ہو, سائے کا اثر نہ ہو, شیطانی چیزوں کا اثر نہ ہو, نیگیٹو انٹینٹی نہ آئے. تو لوگ کرتے تو ہیں, لیکن زیادہ تو میں نے یہی دیکھا ہے, تجربے میں تو یہی آیا ہے کہ لوگ برکت کے طور پہ اس کو استعمال. اچھا, بالکل ٹھیک. اچھا, آدم خور کے حوالے سے آنے والے ٹائم میں بڑا یہ سننے میں آتا ہے کہ جی زومبیز آئیں گے, آدم خور نکلتے ہیں, آدم خور پائے جاتے ہیں جی انسانی گوشت کھاتے ہیں. آدم خور آپ سمجھتے ہیں ہوتے ہیں یا یہ جنات کی قسم ہوتی ہے یا یہ خود بناوٹی معاملات ہیں؟ دیکھو, دیو مالائی کہانیوں میں سے کچھ آپ کہہ سکتے ہیں اس کا اثر. ویسے تو انسانوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ انسانوں کا گوشت بھی کھاتے ہیں, جو تو مردار کا بھی گوشت کھاتے ہیں. جو شیطان ہے نا, شیطان آپ کے اندر آ کے کچھ بھی کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. شیطان مردود جو ہے ہر طرح کا وہ تجربہ کرواتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ صرف شیطان نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا تھا, اور یہ انسان ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے. تو یہ انسان وہ خلیفہ تو ہے اللہ تعالیٰ کا, لیکن ہر حد سے گزر جاتا ہے, تو بچنا چاہیے. بالکل ٹھیک. کالی ماتا بہت ذکر کیا جاتا ہے جی, کالی ماتا نظر آئی ہے جی مجھے. جن پہ جادو بھی کیا جائے وہ بھی کہتے ہیں جی مجھے خواب میں نا کالی ماتا نظر آئی ہے. کالی ماتا کیا ہے؟ کیا شیطانی معاملات میں شیطانی ہے وہ چیز یا کیا چیز ہے؟ کالی ماتا ہے بھی یا نہیں؟ کالی ماتا ہے یا ہنومان ہے یا جو بھی ہے,
پیدا تو اللہ کے کردہ ہے, ٹھیک ہے, اللہ نے بنایا ہے. کالی ماتا کو بھی اللہ نے بنایا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو کالی ماتا بھی آپ کے اوپر اثر نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. کالی ماتا کو صرف یہ کہہ دینا کہ وہ کام ہی خراب کرتی ہے یا بیڑا گرک ہی کرتی ہے, جی جی, تو کیا پتا کالی ماتا کے پاس جایا جائے, وہ کہے کہ میں لوگوں کے کام بھی کرتی ہوں, لوگوں کی خدمت بھی کرتی ہوں, لوگوں کے لیے کوئی مشکل میں ہو تو نکالتی بھی ہوں. تو یہ اللہ کی مخلوق ہے. ٹھیک ہے. ہم نے اس کو اگر کالی ماتا کہہ کے یہ کہہ دیا کہ یہ صرف نقصان ہی دیتی ہے, تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں. کون فائدہ دیتا ہے کون نقصان دیتا ہے یہ اللہ رب العزت جانتے ہیں. تو کیا پتا اس مخلوق نے کبھی آپ کا کوئی کام ہی کر دیا ہو جاتے جاتے, اگر واقعی وہ شکتی ہے, ٹھیک ہے, واقعی وہ پاور ہے, تو آپ کسی کو اچھا کہنے کا یا برا کرنے کا حق تو نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. اور اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. جس طرح اللہ نے خیر اور شر کو پیدا کیا, جی, شر بھی اللہ کا پیدا کرتا ہے, خیر بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے. تو ہم شر کو کون ہوتے ہیں برا کہنے والے؟ ہاں, خیر اور شر کا مالک اللہ ہے. اللہ اس شر کی نحوست سے بچائے, شر سے بچائے. اگر کالی ماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے شر سے بچائے, اور فائدہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. بالکل ایسے یہ انہی چیزوں میں معاملات آئے تھے نا. ہم اکثر سنتے ہیں جی, آپ نے بھی سنا ہوگا, سر کٹا قبرستانوں میں دیکھا, لیکن ہیں تو یہ ساری شیطانی چیزیں ہی, جنات کے معاملات ہیں, اسی میں فال کرتے ہیں. اکثر تھوڑا سا وضاحت کر دیں, ہے تو نیگیٹیوٹی پازیٹیوٹی کی بات ہی ہم کر رہے ہیں کہ جادوگر اور عامل میں فرق کیا ہوتا ہے. مطلب کیا ہم جادو کرنے والے کو عامل کہہ سکتے ہیں یا اس کو جادوگر کہیں گے؟ زمین آسمان کا فرق ہے, یاد رکھیے گا. عملیات ہمارے بزرگوں کا شیوا تھا, ٹھیک ہے. جادوگر جو ہے وہ شیطانی ٹولے کی پیداوار ہے, ٹھیک ہے. یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. اکثر عاملین, عامل اس کو کہتے ہیں جو قرآنی آیات, اسم الحسنہ اور احادیث سے, اور قرآن و احادیث کے ساتھ ساتھ وہ علوم, وہ دعائیں جو کہ ان کے بزرگوں کی طرف سے ودیت ہے, کسی کا روحانی علاج کرتا ہے, اسے کہا جاتا ہے عامل. عامل, ٹھیک ہے. اب جادوگر کی اگر میں ڈیفینیشن کروں, ڈیفینیشن تو نہیں کہنی چاہیے, یہ تو جادوگر کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جس کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں. وہ ایسے کلام پڑھے گا جس کے کلام پڑھنے سے شیطان راضی ہوتا ہے, وہ ایسی جو ہے ذکر کرے گا, ایسے کلمات ادا کرے گا جس سے شیطان خوش ہوتا ہے. تو جو کلام یا جو اعمال شیطان کو راضی کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں اسے ہم جادوگر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو کلام, جو پڑھائیں, جو ذکر, جو اعمال اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں اس کو ہم پیر, فقیر, درویش, عملیات کا نام دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی وضاحت کی آپ نے. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال ہم کریں گے لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے, کہ آیت الکرسی کے کتنی, باقی چاروں کل کے کتنے فائدے ہیں, اور اکثر ہم لوگ سنتے ہیں کہ جی, اور ڈیلی روٹین بنانی چاہیے اس حوالے سے کہ جی کہیں بھی جا رہے تو آیت الکرسی پڑھ کے نکلا جائے, ٹھیک ہے, رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھی جائے, چاروں کل پڑھے جائیں. کتنا یہ آیتیں, قرآنی آیتیں ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہیں جنات سے, نیگیٹیوٹی سے, اور اس حوالے سے ذرا پلیز لوگوں کو آگاہ کر دیں. ہم جب بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو بزرگ ایک بات فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کہے نا اس کی لاٹری نکل گئی, جی جی جی, تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں اللہ سے مانگنے کی. بالکل ٹھیک. جو بندہ اللہ سے مانگنے کی طلب میں لگ جاتا ہے, ہر وقت مانگتا رہتا ہے, بدریہ اعمال, یاد رکھیے بدریہ اعمال, ٹھیک ہے. دعا تب چلتی ہے, دعا اور اعمال اکٹھی ہے. دیکھیں پہلے نماز پڑھی جاتی ہے, جی جی, پھر دعا کی جاتی ہے. تو بذریعہ اعمال اگر آپ اللہ سے مانگتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں تو اس کی دنیا اور آخرت میں لاٹری لگ جاتی ہے, یہ بزرگ کہتے ہیں. اور میں نے اس چیز کا تجربہ کیا ہے کہ جس کو شوق پڑ جاتا ہے اللہ سے مانگنے کا, بدریہ اعمال. اب اعمال آپ کو کون سے سوٹ کرتے ہیں؟ آپ کو آیت کریمہ سوٹ کرتی ہے, درود ابراہیمی سوٹ کرتی ہے, منزل سوٹ کرتی ہے, سورہ یاسین, سورہ مزمل, یا وہ مخصوص کلام آیت کریمہ, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر, درود تنجینہ, اور بھی بہت سی کلام جو کہ آپ کو سوٹ کرتے ہیں. اور ہر موقع کے عمل ہوتے ہیں. جیسے
जैसे कामों के लिए अमल है, इस तरह कामों की रुकावट दूर करने के लिए अमल है। जिस तरह ज़ाहरी रुकावटें दूर करने के लिए अमल है, इस तरह ज़ाहरी कामों के लिए अमल है। जिस तरह आपकी रूहानी तरक्की के लिए अमल है, इस तरह रूहानी तरक्की की रुकावटें दूर करने के लिए अमल है। अब वो जो अमाल जो बंदा करता है उसके साथ अल्लाह की मदद और नुसरत के फ़ैसले होना शुरू हो जाते हैं। अब वहाँ भी चार देहान चलते हैं। आपका बताने वाला बंदा होना चाहिए जिसके पीछे बुज़ुर्गों का फैज़ हो, जिसके पीछे बुज़ुर्गों की दुआ हो, जिसके फ्यूज़ व बरक़ात से ज़िंदगी में तब्दीली आती है। फिर आपने पढ़ना क्या है? क्या आपको रुकावटें दूर करने के लिए पढ़ना है? क्या आपको अपने कामों के लिए पढ़ना है? क्या आपको मदद और नुसरत के लिए पढ़ना है, या आपको हिफाजत के लिए पढ़ना है? जिस तरह आपने इरशाद फरमाया कि हिफाजत के लिए दुआएं और होती हैं, कामों के लिए पढ़ाइयाँ और होती हैं, फैज़ व बरकत के अमाल और होते हैं। जिस तरह इसाले सवाब के लिए सूरह फातिहा और सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम को मुख्तस किया गया है, या सूरह यासीन को मुख्तस किया गया है, इसी तरह हिफाजत की दुआएं और हैं। हिफाजत के साथ साथ कामों के करवाने की दुआएं और हैं, सदकात और हैं। अब कई लोगों के नाम के मुताबिक कुछ और सदकात बनते हैं, कई लोगों के नाम के मुताबिक गोश्त का सदका बनता है, कई लोगों के नाम के मुताबिक या उनकी शख्सियत के मुताबिक मीठे का सदका बनता है। ये एक सही रूहानी मुआलज ही बताएगा कि आपको कौन सा जिक्र करना है, हिफाजत की दुआएं कितनी पढ़नी है। आयतल कुर्सी आपको 100 मरतबा चाहिए या आपको 2 मरतबा ही काफ़ी है? 11 मरतबा पढ़ना है या 21 मरतबा काफ़ी है? तो इसकी तादाद की सिलेक्शन एक, जिस तरह ज़ाहरी डॉक्टर आपको मेडिसिन कहता है कि 2 टैबलेट खानी है और अगर आप हिफाजत की नीयत से 100 टैबलेट खा लोगे तो मर जाओगे। तो इसी तरह अमलियात में, रूहानियत में अगर आप अपनी मर्ज़ी की सिलेक्शन करते हैं, मर्ज़ी की पढ़ाइयाँ करते हैं, मर्ज़ी के वजीफ़े करते हैं तो रुज्जत होती है। रुज्जत एक वो अमलियात में लुगत है, रूहानियत में वो लुगत है कि अपनी पढ़ाइयाँ करके खुद से ही जिन्नात को बुला लेना, खुद से ही गैबी मखलूक को बुला लेना। और जब खुद से गैबी मखलूक और अमलियात से चीज़ें आती हैं फिर वो जाती नहीं है, फिर वो कामों का बेड़ा गर्क कर देती हैं। फिर आपका हर वजीफ़ा, हर पढ़ाई, हर चीज़ रुक जाती है। जब मेरे पास रूहानी इलाज के लिए लोग आते हैं, जब मैं देखता हूँ कि इतने वजीफ़े करके उन्होंने अपना बेड़ा गर्क खुद किया है, जादू भी मौजूद है, रुज्जत भी मौजूद है और नज़र बद भी मौजूद है और तरक्की नहीं हो रही, काम नहीं चल रहे, बंदिश हुई है। और कहता यही है वो बंदा कि मैं तो पढ़ाइयाँ कर कर के थक गया हूँ। तो मैं कहता हूँ कि आपने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। खुद इतने अमल, खुद इतनी दवाइयाँ, खुद इतने मल्टीविटामिन इस्तेमाल कर लिए। ये जो वज़ाइफ थे ये किसी की इजाज़त से किए जाते हैं, ये किसी की नज़र से किए जाते हैं। तो आयतुल कुर्सी हिफाजत के लिए होती है, सूरह फलक और सूरह नास जादू जिन्नात के इलाज के लिए होती है, सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है, और कामों के करने के लिए दुरूद इब्राहिमी, सूरह फलक, सूरह नास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत करीमा और बहुत से ऐसे अमाल मौजूद हैं जिनके करने से अल्लाह ताला मदद और नुसरत के फ़ैसले करते हैं। लेकिन तादाद कितनी होनी चाहिए ये एक रूहानी मुआलिज ही बता सकते हैं। बिल्कुल ठीक है दाऊद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। आज का पॉडकास्ट नाज़रीन आपके सामने था। अपने फीडबैक से मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा किस तरह के सवाल और कौन से टॉपिक आप पूछना चाहते हैं। आज जिस तरह हम लोगों ने आपके सवाल ही दाऊद साहब से पूछे और उनके जवाबात भी आप तक लेकर आए हैं, अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अभी तक के लिए मुशारिफ फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।